نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ تشریف رکھیں حضرات۔ بیٹھ جاؤ بھائی، وہی رہو بھائی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ گرامی قدر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع نوشہرہ فیروز، برادر مکرم جناب مولانا عبدالرشید بروئی صاحب امیر تحصیل مورو، برادر مکرم جناب حافظ عبدالمالک صاحب ابڑو جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام مورو، بالخصوص آج کی اس تقریب سعید کے میزبان مکرم و محترم جناب میر عبدالرشید چاچڑ صاحب چاڑیو صاحب، اکابر علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ تقریب سعید میرے علم میں نہیں تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ آج ذرا جو کل میرا سفر ہے کچھ آج سفر کروں گا اور کچھ کل، تو پھر ذرا آسان ہو جائے گا۔
لیکن حضرت الامیر صاحب نے میرے سفر کو بہت ہی آسان فرما دیا کہ اب تک ہمارے 11 بجا دیے انہوں نے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ چلو یہ لمحات میں جماعت کے لیے اور علماء کے اور دیندار اور مذہبی لوگوں کے محفل میں گزرتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کا بنیادی مقصد طے کر لیا ہے کہ اللہ کے رضا اور اللہ کے دین کے لیے کام کرتے کرتے اسی میں اگر ہماری جان نکل جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. تو ہمارے یہ لمحات کبھی تو دن ہوتے تھے، کبھی گھنٹے ہوتے تھے، ابھی تو لمحات تک بات پہنچی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لمحات بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے گزرے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے. عزیزان گرامی، جمعیت علماء اسلام علماء کی وہ جماعت ہے جس کا سلسلہ نسب جا کے پیغمبر کریم سے ملتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خارج میں اگر ہم اس کا مصداق تلاش کرتے ہیں تو ہمیں تو جمعیت علماء اسلام نظر آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء دنیا میں موجود ہیں. کوئی درس دے رہا ہوتا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، دین کی کسی نہ کسی طرح کسی شعبے سے وابستہ ہے، مگر جمعیت علماء اسلام کا کام ان تمام شعبوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے تو بھی جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. آپ نے ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسی دور میں 15 ملین مارچ کیے ختم نبوت کے نام سے، اور اس کے نتیجے میں موجودہ حکمران مجبور ہوئے ختم نبوت کے قانون میں، ناموس رسالت کے قانون میں جو ترمیم کرنا چاہتے تھے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس ترمیم سے کو روک لیا. اسی طرح اگر آپ تعلیف و تصنیف کا کام کرتے ہیں تو بھی جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، بلکہ سیاست اسلامیہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئی ایسی مؤثر جماعت نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ علماء موجود ہے، جہادی تنظیمیں موجود ہیں، کوئی مورچے میں ہے تو مورچے کی سیاست کی حد تک اس کی اپروچ ہے، اس سے آگے نہیں ہے. کوئی تبلیغی جماعت میں ہے تو وہ اس حد تک کام کرتا ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام ان شعبہ جات کو سنبھالتے ہوئے اس کے علاوہ جو سیاسی عمل میں ہے، آج آپ کا قائد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ رہبر امت مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کسی جلسے میں، کسی فنکشن میں، کسی پریس کانفرنس میں کرتے ہیں تو عالمی سطح پہ اس پر تبصرے ہوتے ہیں. امریکہ کے تھنک ٹینک، برطانیہ اور یورپی ممالک، وہ سب اس بات پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ بات جو کہی ہے وہ کس تناظر میں کہی ہے. تو اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے دنیا میں دو نظریے ہیں، ایک اسلام کا نظریہ ہے اور اس کے مقابلے میں کفر کا نظریہ ہے. آپ اس کو عیسائیت بھی کہہ سکتے، اس کو آپ یہودیت بھی کہہ سکتے، اس کو آپ ہندو مت اور بدھ مت بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان تمام طاغوتی
طاقتوں کے مقابلے میں یا ان تمام مذاہب کے مقابلے میں جو کردار ادا کر رہی ہے وہ جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، جو عالمی سطح کی ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ ہماری ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں کیا کر رہی ہوتی ہے یا عالمی سطح پہ جمعیت کا سوچ کیا ہے۔ اس لیے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، اور پھر ہمارے ہاں یہاں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں کا جو سیکولر طبقہ ہے، اس طبقے سے مل کر ہمارا ہجوم چھوٹا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ الیکشن میں جلسوں میں آپ دیکھتے ہیں، ابھی لاڑکانہ کا جلسہ آپ کے سامنے، کراچی میں جلسے کرتے ہیں، ہر جگہ، حیدرآباد میں 2-3 سال پہلے ہم نے جلسہ کیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ووٹ کہاں جاتا ہے؟ ووٹ کو کیا ہوتا ہے؟ ووٹ چوری ہو جاتی ہے، جعلسازی ہوتی ہے، کسی کو جتوانے کے لیے ٹھپے لگتے ہیں۔ تو ہمارے راستے کو روکنے کے لیے ملک میں بھی اقدامات ہو رہے ہوتے ہیں، بیرونی دنیا میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، یہاں حکومت پر دباؤ رہتا ہے ہمیشہ، ہر حکومت پر۔ میں اس حکومت کی بات نہیں کرتا کہ ناموسی رسالت کے قانون میں ترمیم لائی جائے، جو فیملی لاز ہے جو مسلمانوں کے، ان میں ترمیم لائی جائے، اور مسلمانوں کے جو عقائد اور نظریات ہے درود شریف یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام عالمی طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں بھی، اور پاکستان کے اندر جو سیکولر طبقہ ہے، جو وہ قوتیں جو ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، ان کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور آج اگر اسلام یہاں محفوظ ہے تو اس میں جمعیت کا کردار بھی ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کو اتارنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن انسان مکلف ہے اس بات کا کہ وہ اپنی خدمات پیش کرے، محنت پیش کرے، جدوجہد پیش کرے، رکاوٹ بنے، اور ہم رکاوٹ بنے ہوئے ان کے راستے میں۔ تو میرے عزیز دوستو، خوشی کی بات یہ ہے یا فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے، علماء کی اس جماعت سے ہے جس کا سلسلہ نسب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جا کے ملتا ہے۔ اور ہم سب کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں اسی جماعت کے ساتھ اٹھائے، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر سے، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، انبیاء کرام، اور بالخصوص پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں قیامت کے دن اٹھائے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب اور ان کی شفاعت نصیب۔ اب جمعیت علماء اسلام کی سیاست نظریے کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ جو باقی جماعتیں ہیں ان کی سیاست مفادات پر مبنی ہے، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حکومت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اقتدار پر کیسے پہنچ سکتے ہیں،
چاہے کسی ادارے کے سامنے ان کو جھکنا ہو، لیٹنا ہو، بھیک مانگنا ہو، یہ سب کچھ کرتے ہیں اقتدار کے حصول کے لیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو، مسلم لیگ کی صورت میں، کسی اور شخص۔ جمعیت علماء اسلام کے سامنے اس کے اپنے نظریات ہیں۔ ہماری بنیادی سیاست کا خشت اول یہ ہے، سنگ میل یہ ہے کہ ہمارے سیاست سے ہمارے عقائد محفوظ ہوں، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، اور اسی طرح ختم نبوت اور ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں سب سے پہلے وہ محفوظ ہوں۔ اور اگر ہم ایسی قوت میں آ جائیں تو ریاست کے اندر شریعت نافذ کر دیں۔ دوسرے درجے میں پھر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اقتدار مل سکتا ہے تو پھر ہم اقتدار میں آئیں، ہم عوام الناس کی خدمت کریں، اپنے لوگوں کی خدمت کریں، ان کو ملازمتیں دیں، ان کو نوکریاں دیں، ملک کو ترقی کے شاہراہ پر گامزن کریں، رشوت اور کمیشن کرپشن کو ختم کریں یا کم از کم کم کر دیں۔ یہ ہیں ہمارے بنیادی اہداف، جبکہ دوسری پارٹیاں اس سے بالکل بھی مختلف ہیں۔ آج جو ہمارا اتحاد چل رہا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ جی پیپلز پارٹی نے تو پی ڈی ایم چھوڑ دیا، ظاہر ہے کوئی مفاد دیکھا اس نے اس لیے چھوڑ دیا، اور اس بات کا امکان ہے کہ مسلم لیگ نون بھی چھوڑ دے اگر کوئی مشکل وقت آیا، تو وہ بھی کہہ دے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب آپ جانے اور پی ڈی ایم جانے، ہم تو گئے۔ تو ہم کہتے ہیں ان سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست مفادات پہ مبنی ہے، مفاد جہاں سے ملا، اسٹیبلش سے ملا، ادھر چلے جائیں گے، کہیں اور سے آفر ہوئی امریکہ سے تو وہ ادھر چلے جائیں گے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے 2.5-3 سال میں جس طرح جمعیت علماء اسلام نے عوامی مسائل کو لے کر میدان میں آئی ہے، اور جس طرح جمعیت کو پذیرائی ملی ہے پورے ملک میں، شاید ایسی پذیرائی کسی جماعت کو اس وقت حاصل نہیں۔ مہنگائی کا مسئلہ ہو، کرپشن کا مسئلہ ہو، جال سازی یا دھاندلی پر مبنی حکومت ہو، یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت ہو، جس دلیری کے ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ان مسائل کو اٹھایا ہے اور جمعیت علماء اسلام اور پاکستانی قوم نے بھرپور ساتھ دیا ہے، کوئی ایسی جماعت سامنے اس وقت دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص کا جس طبقے سے تعلق ہوگا وہ اسی طبقے سے شمار ہوگا۔ مثلا میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے تو لوگ یہاں اپنے ماحول میں بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جمعیت کا عہدیدار ہے یا کارکن ہے یا آپ حضرات ہیں۔ اگر کسی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلوا، کسی کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہوگا تو کہتے ہیں یہ نون والے ہیں، کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا تو کہیں گے پی ٹی آئی سے ہے۔ تو دنیا میں جس طبقے سے جس کا تعلق ہوگا تو وہ اسی طبقے سے شمار ہوگا، تو آخرت میں بھی اسی طبقے کے ساتھ اٹھے گا۔ اب مجھے آپ بتائیں، دنیا میں آپ زرداری صاحب کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ،
تو آپ قیامت کے دن بھی زرداری صاحب کی قیادت میں اٹھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جی، دنیا میں ہے، آخرت میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں، آسانی کے وقت ہے، سختی کے وقت پھر چھوڑ دیتے ہو؟ یا کوئی تم میں سے دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن زرداری صاحب کے ساتھ ہمیں اٹھائے؟ کوئی ایسا دعا کر رہا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں نواز شریف کے ساتھ اٹھائے؟ کوئی ایسا کمبخت بھی ہو سکتا ہے کہ کہتا ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں عمران خان کے ساتھ اٹھائے؟ جی، تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دنیا میں جس طبقے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جب تک آپ زندہ ہے اسی طبقے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، تو قیامت کے دن بھی تم اسی طبقے کے ساتھ اٹھو گے۔ ابھی ہزار آپ کہے کہ نہیں، لیکن تعلق آپ کا اس طبقے سے ہے تو اسی طبقے میں آپ دنیا میں بھی شمار ہوتے، آخرت میں بھی شمار ہوگی۔ ابھی آپ کی آگے مرضی کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ اٹھنا چاہیں، نواز شریف کے ساتھ اٹھنا چاہیں، عمران خان کے ساتھ اٹھنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بات بتانی ہے، میں نے آپ کو مسئلہ بتانا ہے کہ اگر اس طبقے سے تعلق ہوگا تو یہ یقینی ہے کہ اسی طبقے کے ساتھ آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں علماء سے، دینداروں سے، بزرگان دین سے، صحابہ کرام سے، ائمہ مجتہدین سے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھانے اور اسی طبقے کے ساتھ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد، مولانا عبد الغفور حیدری زندہ باد، نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ تو ہماری دعوت پوری قوم کو، پوری قوم کے معتبرین کو، معززین کو، سرداروں کو، نوابوں کو، خوانین کو یہی دعوت ہوتی ہے کہ یہ مختصر زندگی ہے، اور اس مختصر زندگی کو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مد نظر رکھ کے گزارے، ورنہ اس زندگی نے تو تمام ہونا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندگی گزار کے اس دنیا سے رحلت ہو گئی، میں ابھی 64-65 میں جا رہا ہوں۔ تو ہم جیسے ایک انتہائی یعنی کمزور انسان، ہماری عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی ہے اس کی عمر سے، تو کتنا بڑھے گا؟ 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال ہو جائیں گے۔ انسان کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن پھر وہ اس قابل نہیں ہوتا۔ پھر گھر کے افراد بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بابا کو ذرا جنت بلا لے جلدی، ہم تو پریشان ہیں، صبح کو نماز کے لیے اٹھانا اور پھر اس کی خدمت کرنا، تو گھر کے افراد بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس زندگی کو قیمتی سمجھو، اور اس زندگی میں ہی اللہ کو یاد کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو، تب جا کے یہ زندگی قیمتی زندگی ہو سکتی ہے۔ تو جمعیت سے وابستگی اور اس کے ساتھ یہ عہد کرنا کہ اللہ کی رضا اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جمعیت میں قبول بھی فرمائے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ میں پھر اپنے میزبان محترم کا اس ہنگامی یا ایمرجنسی میں اتنا بڑا اچھا بابرکت پروگرام تشکیل دینا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔